بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، خواب کیا کہتے ہیں؟ یقیناً آپ لوگ منتظر ہوتے ہیں اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے کہ اچھے سچے خواب میں سناتے ہیں، اور وہ لوگ جو انہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے ان کو بتاتے چلوں کہ ٹی وی اسکرینز پر ہمارے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں۔ آپ اچھے سچے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد سرور احمد صاحب شرعی حوالوں سے بتائیں گے کہ آپ کے دیکھے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ اچھا ناظرین، آج ہم نے سوچا مفتی سے ڈسکس کیا میں نے کہ آج ابتداً کہ کس چیز پہ ڈسکس کیا جائے۔ مفتی صاحب نے ایسا عنوان دیا کہ یقیناً میں تو یہاں سے ہلنے لگا خوف سے اور محبت سے۔ جی ہاں، اگر کسی کو خواب میں آقا کریم رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہو تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں، اور پھر یہ خواب کسی سے کہنے چاہیے یا نہیں کہنے چاہیے، اور پھر ہمیں کس طرح اس خواب کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ بہت بڑی نصیبوں کی بات ہوتی ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خواب میں نظر آ جائیں۔ بہرحال اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے مفتی محمد سرور احمد صاحب سے، اور آپ اپنے ٹیلیفون پر ہمارے ڈسپلے ہو رہے ہیں، ان پہ ہمیں جوائن کریں، اپنے اچھے سچے خواب میں سنائیے۔ مفتی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ چلتے ہیں اس خوبصورت موضوع پہ مفتی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آج تو آپ نے دل کے تار چھڑ دیے۔ جی یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں میں، خدا نخواستہ یہ نہیں کہ میں کیمرے کے سامنے کے خود نمائی کر رہا ہوں۔ یقیناً آپ کے بھی دل کی کیفیت یہی ہوگی اور سننے والوں کی کیفیت یہی ہوگی کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیارت نصیب فرمائے، میں لفظ استعمال کروں نصیب فرمائے، تو پھر ایسے خواب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جب میں آ رہا تھا نا اشکار بھائی تو میرے ذہن میں کچھ اور تھا، اور ابھی یعنی اسٹارٹنگ سے پہلے آپ نے اچانک پوچھا تو میں نے کہا یہ موضوع ماشاءاللہ تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی خواب میں دیکھے۔ اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کسی مسلمان کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جب کسی کے خواب میں تشریف لاتے ہیں نا تو یاد رکھیں کہ شیطان، آپ یوں سمجھ لیجئے بڑی نازک بات ہے، اور نازک پیرائے میں عرض کر رہا ہوں کہ شیطان جو ہے وہ بعض اوقات خواب میں خدا بن کر بھی آ جاتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ آپ نے سنا تھا نا؟ جی۔ تو وہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ تو وہ خدا بن کر بھی آ جائے گا اور دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سچا معبود ہے۔ یاد اور کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو خالق و مالک ہے، تو دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام مخلوق ہیں، لیکن آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِهِ، شیطان میری صورت میں کسی کے خواب میں بھی نہیں آ سکتا، سبحان اللہ، کہ شائبہ تک نہ رہے، شائبہ تک نہ رہے۔ تو اگر کسی نے خواب میں حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا تو آقا علیہ السلام کو ہی دیکھا۔ سبحان اللہ۔ جی اچھا، میرے آقا اتنے کریم ہیں اشکر بھائی کہ ایسا نہیں کہ جو بڑا نیکوکار ہو اس کے خواب میں تشریف لائیں، نہیں، وہ بعض اوقات گناہگاروں کی کایا پلٹنے کے لیے بھی تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی، اور دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو جس نے خواب میں دیکھا تو وہ حقیقت میں بھی دیکھے گا۔ ماشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ۔ اور گویا کہ ہمیں احادیث کریمہ سے یہ ملتا ہے کہ جس نے خواب میں آقا علیہ السلام کو دیکھا تو گویا کہ اس نے حقیقت میں میرے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، اب کسی نے اگر زہ نصیب سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو کسی کے خواب میں اگر آقا علیہ السلام تشریف لائیں، اب سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اسے چاہیے کہ وہ کرے کیا؟ بالکل صحیح۔ اچھا، ہمارے یہاں بعض اوقات کچھ لوگ ایسا خواب دیکھتے ہیں تو فوراً پورے خاندان میں، فرینڈ سرکل میں، ہر کہیں پر وہ خواب بتانے لگ جاتے ہیں، وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے
کہ وہ دولت ان سے چھن جاتی ہے. جب آپ کے پاس دولت ہوتی ہے تو کسی کو بتاتے ہیں کہ میرے پاس لوکر میں اتنی چھپا کے رکھی ہوئی ہے؟ ارے بھائی یہ تو زہ نصیب کسی کسی کو ملتی ہے، یہ مقدر کسی کسی کو ملتا ہے. تو اسے چاہیے کہ ہاں کوئی معبر ہے تو اس سے پوچھے، لیکن ڈھنڈورا نہ پیٹے کہ مجھے خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی. اس میں ایک تو یہ دولت چھن جانے کا اندیشہ، دوسرا ریاکاری کا اندیشہ کہ سب مل کر جمع ہو گئے. بھائی یہ تو بڑا خوش نصیب ہے، اسے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے. تو اس لیے ریاکاری سے بھی بچنے کے لیے کہ ڈھنڈورا نہ پیٹے، ہر کسی کے سامنے بیان نہ کرے. ہاں معبر ہے تو اس کو اس کے سامنے تعبیر پوچھنے کے لیے بیان کر سکتا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات کسی نے دیدار نہیں کیا ہوتا اور اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کے لیے وہ لوگوں کو مشہور کرواتا ہے کہ میں نے خواب میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی. دیکھیں جھوٹ ویسے بھی بہت برا ہے کہ جو جھوٹ کہتا ہے نا وہ جنت سے 500 میل دور ہو جاتا ہے. اللہ، جھوٹ بولنے والے کے منہ سے ایسی اسمیل آتی کہ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. اللہ اتنا سب گناہ ہے. استغفر اللہ. لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے جھوٹ بولنا یہ تو اور زیادہ گناہ ہے. بالکل صحیح. کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ، اللہ اکبر. تو یہ جو اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کے لیے کہ میں بڑا نیک پرہیزگار ہوں، میں تو یہ پڑھتا ہوں، میں تو وہ پڑھتا ہوں، اور جھوٹ لوگوں میں بتاتا ہے کہ مجھے سرکار کی زیارت ہوئی، اس کی زیارت ہوئی، اس کی زیارت ہوئی، تو وہ اپنا انجام اس حدیث پاک کے مطابق اخذ کر لے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ و مامون فرمائے. تو اسی لیے اچھا پھر اسی میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے، مجھے مولا علی کی زیارت ہو گئی، مجھے امام حسین کی زیارت ہو گئی، مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جھوٹ ہے پھر. تو یاد رکھیں کہ آج جھوٹ بول کر آپ جھوٹی عزت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کل روز قیامت جو شرمندگی ہوگی نا وہ برداشت نہیں کر پائیں گے. لیکن اب تعبیرات کیا ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ پھر اگلے اس میں رکھ لیجیے. انشاءاللہ وہ سب چلتے سوال ہے. کہیں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے بزرگان دین بہت سے گزرے، ان کو جاگتی آنکھوں سے زیارت ہوئی. جی الحمدللہ ایسا ہے. جی بالکل ایسا بالکل ہے. انشاءاللہ اس میں ہم کچھ واقعات بھی آپ کی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کریں گے، زندگی رہی تو. اور ناظرین دیکھیں مختار نے بڑی زبردست بات کی کہ رب تو احد و صمد وحدہ لا شریک ہے. رب کو نہیں دیکھ سکتے ہم، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی تخلیق کو نہیں دیکھ سکتے نا. آپ سورج کو آنکھ بھر کے دیکھ لیں، نہیں دیکھ سکتے. آپ آسمان کو ایک مدار میں نہیں دیکھ سکتے، تو اس کی تخلیق کو نہیں دیکھتے تو اس رب بنانے تخلیق کرنے والوں کو کیسے دیکھیں گے؟ ہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں اور تمام مخلوقات میں افضل ہیں اور معزز ہیں. ساری عزت مخلوقات سب سے زیادہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. بہرحال اس حوالے سے انشاءاللہ مزید گفتگو جاری رکھیں گے. آج کے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام ممتاز بیگم ہے، میں سیال کوٹ سے بات کر رہی ہوں. سیال کوٹ. میرا مفتی صاحب سے ہاں جی سیال کوٹ سے میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں نے پچھلے 6 ماہ میں سیلاب کا پانی بہت خواب میں دیکھتی ہوں. ایک منٹ، آپ سیلاب کا پانی بہت دیکھتی ہیں پانی میں خواب میں؟ جی ہاں. اور پانی میں سے آپ گزر جاتی ہیں پھر؟ ہاں باہر نکل جاتی ہوں میں. اچھا باہر ہو جاتی ہیں، ٹھیک. اچھا آپ پریشان رہتی ہیں، بہت ذہنی پریشان رہتی ہیں؟ ہاں پریشانی، ہاں ذہنی پریشانی مجھے بہت ہے، بہت زیادہ پریشان. اور جی تو اس کے بعد کچھ دن ہوئے ہیں، کو 15 دن ہو گئے ہیں. مفتی صاحب میرے محلے 2 عورتیں ہیں جو کہ صاحب حقیقت ہیں، ماں بیٹی ہیں، اور میرے آدھے گھر کی صفائی انہوں نے کر دی ہے، آدھے گھر کی نہیں کی. میں بہت پریشان ہوں ان کو دیکھ. اچھا آپ کے گھر میں چوری ہو گئی، اس وجہ سے آپ بہت پریشان ہیں؟ نہیں یہ ماں بیٹی کا کیا بتا رہی ہیں؟ چوری کر گئے، صفائی کریں، آدھے گھر کی صفائی کر گئے. ویسے حقیقت میں خدا نہ خواستہ ہوئی ہے؟ جی حقیقت بیان کریں گے. جی میری بہن آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں؟ جی ہاں حقیقت میں نہیں ہوئی. حقیقت میں جی ٹھیک ہے. میری بہن آپ کا خواب دونوں ہم نے نوٹ کیے ہیں. خواب کیا کہتے ہیں انشاءاللہ مجھ سے بتائیں گے. پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ جو رب دینے والا ہے مزید دینے پہ بھی قدرت رکھتا ہے. انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ ملے گا. ٹینشن نہ لیں اور اللہ کو یاد کریں. بہرحال دوسرے کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. دوسرے کالر کی کال ڈراپ ہو گئی. تیسرے کی یاد طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کنیز فاطمہ بات کر رہی ہوں ملتان سے. ملتان سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجئے. جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری بہن نے نا چھت پر میرے بھائی کے لیے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں. اچھا آپ کی بہن نے آپ کے بھائی کے لیے گھوڑے رکھے ہیں چھت کے اوپر؟ اچھا جی ان میں مختلف رنگ کے گھوڑے موجود ہیں. جب میرے بھائی چھت پر آتے ہیں
تو اسی وقت ان گھوڑوں میں سے کافی چوڑا گھوڑا بھی شامل ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور اس گھوڑے کا رنگ ساہی والی گائے جیسا ہوتا ہے. تو کون سی گائے؟ دل میں خیال آتا ہے سینگ والی گائے کے جیسا رنگ ہوتا ہے, لال رنگ ہوتا ہے, ساہی والی گائے جیسا رنگ ہوتا ہے, کالا رنگ ہو جاتا ہے. اچھا اور ساہی والی اچھا یہ گائے جیسا بتائیں رنگ ہوتا ہے. مطلب جسے چتکبرا کہتے ہیں, کچھ سفید کچھ کالا. ہاں ساہیوال والا رنگ. جی جی چلے کال ڈراپ ہو گئی ہے. بہرحال ہم نے آپ کا خواب نوٹ کیا ہے کہ گھوڑے دیکھے ہیں اور ایک ساہیوال والی گائے کا رنگ جیسا گھوڑا ہوتا ہے. بہرحال مفتی صاحب نے لکھ لیا ہے, انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہیے, آپ کو بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام تحریم ہے اور میں چنیوٹ سے بات کر رہی ہوں. اچھا جی چنیوٹ سے بات کر رہی میں ہیں. نے نا 3 دن پہلے خواب دیکھا ہے کہ نا ہمارے گھر میں کیا, تو وہ مجھ سے بات کیا ہے؟ کرتی ہے. نہیں ایک منٹ, آپ کے گھر میں چوہا آیا ہے؟ ہاں جی. اچھا پھر کیا ہوا؟ وہ مجھ سے بات کرتا ہے. اچھا میرے نا 4 بچے ہیں. اچھا چوہا آپ سے کہتا ہے میرے 4 بچے ہیں, پھر؟ ہاں جی. اور وہ کہتا ہے کہ 3 میرے بچے ہیں, ایک ایلین ہے, تو اچھا وہ ایلین آپ لے لو. ہاں. تو میں سے کہتی ہوں نہیں میں نہیں رکھ سکتی, میرے گھر والے کیا کہیں گے. تو وہ نا پھر بھی اس کو دیکھتی نہیں ہوں. یہ آواز ڈسٹرب ہو گئی. آدھی ایک منٹ, 4 بچے ہیں, اس کے بعد آپ نے کیا کہا تو ہم تک پہنچی نہیں آپ کی آواز. جی پھر؟ وہ کہتی ہے 3 میرے بچے ہیں, ایک ایلین ہے جو آسمانوں میں ٹھیک ہے, رہتا آگے آگے وہ ایلین ہے. تو وہ کہتی ہے کہ وہ ایک آپ رکھ لو. میں کہتی میں نے نہیں رکھنا. وہ نا جب میں اس کو دیکھتی ہوں وہ ایک انسان ہوتا ہے. اچھا وہ مجھ سے انسان. باتیں کرتا ہے. اچھا میں اس سے پوچھتی ہوں کہ نا میری بہن ناراض ہو کے بیٹھی ہے ہمارے گھر, تو اس نے اپنے گھر کب جانا ہے؟ وہ کہتا ہے بہت دنوں کے بعد جانا ہے. تو پھر میں اس سے پوچھتی ہوں, میرا ایک بھائی ہے وہ نا حفظ کر رہا ہے, کیا اس کے لیے حفظ ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں اس کے لیے ناظرہ ٹھیک ہے, حفظ نہ کرو. ناظرہ ٹھیک ہے, حفظ نہ کرو. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا تفصیلی خواب نے نوٹ کیا. اور ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پہ, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین دوسرے سیگمنٹ کا آغاز آپ ہی سے کریں گے, شامل کریں گے اپنے کالرز کو. جی السلام علیکم. اچھا جی سیکنڈ سیگمنٹ کی پہلی کال ڈراپ ہو گئی, دوسرا کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سہیوال سے بات کر رہی ہوں. میرے 2 خواب ہیں. جی بتائیے. جی میرا ایک خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں نا ایک بڑی دیگ دیکھی ہے بلیک کلر کی. کیا دیکھیے؟ دیگ جس میں کھانا پکتا ہے, بڑی والا دیگچا, بڑا والا جیسے. اچھا دیکھ ٹھیک ہے. پھر بلیک کلر کی دیگ آپ نے دیکھی؟ ہاں جی بلیک کلر کی ہوتی ہے, اور اس کا منہ اتنا بڑا ہوتا ہے, ایسے خوف زدہ ہوتا ہے, مطلب مجھے خوف آ رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے نا. تو اس کو دیکھتی ہوں اور پاس سے ہی ایسے ڈھول بجا کے نا کوئی بارات گزر رہی ہوتی ہے, بس ایسے ہی خوف زدہ ہو جاتی ہوں میں. اچھا. اور دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ میں نے نا دوسرا خواب میں دیکھا ہے, وہ کیا دیکھا میں نے, بھول گئی. اچھا چلیں آپ یاد کریں, دوبارہ پروگرام میں شامل ہو جائیے گا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن جی میں نے ایک مفتی صاحب سے خواب پوچھنا ہے کہ میں نے دیکھا میری پاؤں کی نا میرے دونوں پاؤں کی انگلیوں پہ لال رنگ کی نیل پالش لگی ہوئی ہوتی ہے, اور میں نے سفید رنگ کی شلوار پہنی ہوئی ہوتی ہے, اور ہمارے ایک رشتے دار ہے لڑکا, وہ میرے پاؤں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے پاؤں کو نا تھوڑے سے شلوار کو پونچوں کو آگے کر لوں کہ وہ دیکھ نہ سکے, تو پھر میری آنکھ کھول جاتی ہے, مگر جوتی نہیں ہوتی میرے پاؤں میں. اچھا آپ میریڈ ہیں میری بہن؟ نہیں. اچھا میریڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا, پروگرام دیکھتے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے فاطمہ بات کر رہی ہوں. جی 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 آج ہیلو. جی ہم سن رہے ہیں, بتائیے اپنا خواب بتائیے. جی میں اور میری والدہ نا, جیسے میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں اور میری والدہ واک پہ جاتے ہیں رات کے ٹائم, تو سنیچرز آ جاتے ہیں, تو ہم سے مطلب موبائل وغیرہ چھیننے پر ہمارے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے, تو بس کچھ نا پھینک کے ہمارے اوپر چلے جاتے ہیں. اور میں اور میری والدہ جیسے ہی پہنچتے ہیں نا, ہاسپٹل آتے ہیں, تو میرے والد بہت بیمار ہوتے ہیں, جیسے بالکل وہ ہوش میں نہیں ہوتے, نارمل کنڈیشن میں ہوتے ہیں. میں اور میری والدہ ڈاکٹر سے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو اتنی دیر میں جب میں پلٹ کر دیکھتی ہوں تو میری والدہ بھی بیڈ پر ہوتی ہیں اور میں اپنے بھائی کے ساتھ ہوتی ہوں.
تو میں اپنے والد سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ مجھے رسپانس نہیں کرتے ہیں. تو پھر اچانک جب میں اپنی والدہ کا ذکر کرتی ہوں کہ دیکھیں وہ امی بیمار ہیں اور وہ اس طرح بستر پہ ہیں, آپ اٹھے ہیں ہمارے ساتھ گھر چلیں, تو میرے والد جو ہیں وہ رسپانس کرتے ہیں. اچھا, تو میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے نا میں آج کل واک پر میں اور میری والدہ جاتے ہیں روزانہ تقریباً 10-11 بجے کے ٹائم. جی جی, پھر اچھا یہ بتائیں کہ والد صاحب, آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ حیات ہیں؟ جی جی, میرے والد صاحب جو ہیں وہ حیات ہیں. دوسرے جو یہ ہے کہ مفتی صاحب میرے والد صاحب ایسی کنڈیشن میں نا رہ چکے ہیں پہلے, مینس کہ جیسے آج سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی اور آپ کا خواب نے نوٹ کیے ہیں, بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. پروگرام دیکھتے رہیے گا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جمیل قمر بات کر رہا ہوں جی, دولتانہ سے. ماشاء اللہ جی, اللہ کا شکر ہے, آپ ہمارے ریگولر کالر ہیں ماشاء اللہ جی. بتائیے گا خواب کیا دیکھا آپ نے؟ خواب یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں جہاں پہ میری سابقہ دکان تھی کیبن نا, تو میں اس گلی میں جا رہا ہوں. قمیض میں نے نکالی ہوئی ہے, پھر میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں اور نماز کے لیے میں جا رہا ہوں اور ادھر 2 مسئلے ہیں. تو میں کنفیوز ہو رہا ہے کہ ادھر جاؤں. پھر میں نے سوچا میں نے تو قمیض ہی نہیں پہنی. پھر میں دکان کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے مد مقابل جو ایک دکان ہے اس میں ریکنگ ہوئی ہے. اس میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو سامان ہے ادھر کی بجائے ادھر لگا ہوتا ہے, یہ سامنے سے نظر آتا ہے. اچھا, ایک تو یہ ہے. اور دوسرے خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اپنی بیوی کو لیٹے ہوئے سوئے ہوئے دیکھ رہا ہوں, اور وہ جیسے بندہ سویا ہوتا ہے اپنے حال میں, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو ایک آدمی آتا ہے, وہ اس دروازے کو بند کر دیتا ہے. اچھا, یہ دیکھ رہا ہوں خواب میں. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں جو پہلا خواب آپ نے دیکھا کہ اس کا آخری حصہ کیا تھا؟ کہ وہ دکان دیکھ رہا ہوں, اس میں ریکنگ ہوئی ہے اور میں نماز کے لیے جا رہا ہوں. ڈبل مائنڈیڈ ہو رہا ہوں کہ میں وہاں پہ پہنچ پاؤں گا نہیں. پھر مجھے خیال ہے میں نے تو قمیض ہی نہیں پہنی ہے. ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے میرے بھائی, دولتانہ سے پروگرام میں شامل ہوئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر, ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون ہے, کہاں سے؟ سرگودا سے بات کر رہی ہوں. میرا خواب ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے 2 عورتوں کو میں نے نا خنجر سے قتل کیا ہے. اچھا, اور وہ میری بچیوں کو مارنا چاہتی ہیں نا, تو ان کے پاس خنجر ہوتا ہے. میری چھوٹی بیٹیاں ان کو مارنا چاہتی ہیں, لیکن وہی خنجر لے کے میں نے ان کا گلا کاٹ دیا. تو ایک اور عورت آتی ہے اور وہ ایسے ہی خوف زدہ, مطلب بہت ایسی اس کی ڈرونی سی شکل ہوتی ہے اور میں اتنی پریشان ہو جاتی ہوں, خوف زدہ. ٹھیک ہے میری بہن سرگودا سے پروگرام میں شامل ہوئی اور خواب آپ کے بھی نوٹ کیے ہیں. دیکھتے رہے گا, انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر عبدالرزاق بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی راولپنڈی سے بات کر رہے ہیں جی, اپنا خواب بیان کیجیے گا. میرے 3 خواب ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں. جی. پہلا ہے استخارہ. ہاں. استخارہ میں نے کیا باہر جانے کے لیے. ہاں. تو میں نے دیکھا کہ ایک میں جا رہا ہوں اور ایک سیب کا درخت ہے. ہاں. اور اس کے نیچے 3-4 سیب نیچے پڑے ہوئے ہیں. وہ میں اکٹھے کرتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی جو ہے نا 2-3 سیب لال لال لگے ہوئے ہیں. ٹھیک, صحیح ہے. اور میں کوشش کرتا ہوں وہ بھی توڑنے کی, لیکن بس پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا ٹھیک. دوسرا خواب؟ اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میری بیٹی نے دیکھا ہے کہ اس کو اپنی والدہ نا آگ لگا رہی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور تیسرا؟ کال ڈراپ ہو گئی. ٹھیک ہے, ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد ارسلان بات کر رہا ہوں صحیح بات سے. اور میں نے خواب میں دیکھا مفتی صاحب کہ میں مسجد میں بیٹھ کے وضو کر رہا ہوں, وضو خانے پہ, اور میرے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے. تو اس کی تو وہ مجھ سے پانی مانگتا ہے پینے کے لیے. پانی بالکل تھوڑا سا ہوتا ہے بوتل میں, میں منع کر دیتا ہوں. پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے نماز کے لیے اقامت کرنی ہے تو مجھے پانی دے دو. تو جب میں اسے پانی دیتا ہوں بالکل تھوڑا سا پیتا ہے. تو اس کے بعد میں سے کہتا ہوں تھوڑا سا اور پی لو, جب تک وہ نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے میں تب تک پانی اور بھر لوں گا. صحیح ہے. اچھا بس ٹھیک ہے, آپ کا خواب بھی نوٹ کیا ہم نے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آپ شامل ہوئے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کون؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. لاہور سے بات کر رہی ہیں. اور میری والدہ نے خواب میں دیکھا ہے میٹھا سرخ رنگ کا پانی. اچھا. اور پھر دیکھا کون سے رنگ کا پانی؟ کون سے رنگ کا؟ آپ نے میٹھا سرخ رنگ کا پانی دیکھا والدہ نے نا؟ جی میٹھا سرخ رنگ کا پانی دیکھا ہے. اور پھر بھائی کو دیکھا ہے, اس کے ہاتھ میں نا 2 واش روم صاف کرنے والے جھاڑو دیکھے ہیں. یہ الگ ہے, یہ خواب الگ ہے. ہاں وہ الگ ہے. جی.
ایک ہی خواب دیکھا ہے. اچھا ایک ہی خواب دیکھا ہے. اچھا ایک میں ہی دیکھا ہے. بھائی کے ہاتھ میں 2 نا جھاڑو ہیں واش روم صاف کرنے والے. ایک کا سرا وہ اسی پانی میں ڈبو دیتا ہے اور ایک کی نا بیک سائڈ اسی پانی میں ڈبو دیتا ہے. اچھا اسی پانی میں. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور پھر وہ پانی میری والدہ گھر میں نا سب کو پلا دیتی ہے اور خود بھی پی لیتی ہیں. تو ابو گھر نہیں ہوتے, وہ نہیں پیتے. یہ فجر کے ٹائم خواب دیکھا ہے. اچھا یہ خواب آپ نے دیکھا ہے؟ والدہ نے دیکھا. میری والدہ نے دیکھا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے بھائی کیا کام کرتے ہیں؟ السلام علیکم. آپ کے بھائی کیا کام کرتے ہیں؟ جی میری بہن آپ بھائی کیا کام کرتے ہیں وہ سب پوچھ رہے ہیں. جی میرے بھائی نا ریسنٹلی ایک نا کمپنی جوائن کی ہے, ای میل وغیرہ کا کام ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. آپ دیکھتے رہیے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں جناوالا سے بات کر رہا ہوں. جی اچھا اپنا خواب بیان کیجئے. آپ کو سمجھ آ گیا کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ گجرانوالہ سے. مجھے نا وہ خواب ہے کہ ایک نہر کے اندر میں 2 مچھلیاں ہیں. نہیں سمجھ نہیں آیا, دوبارہ بتائیے کیا کہا. ایک نہر چل رہی ہے, نہر کے اندر نا 2 مچھلیاں ہیں. مچھلیاں. اچھا پھر. ہاں جی. تو مچھلی کو ہم اس کے اندر ہم نہا رہے ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ جی نہا رہے ہوتے ہیں نہر کے اندر. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو وہ مچھلی ہمیں کھانا چاہتی ہے, میرے بھائی کو کھا دیتی ہے اور میں جو ہے نا اس سے دور بھاگتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ کے خواب ہم نے نوٹ کیے. آپ کا بہت بہت شکر, پروگرام میں آپ شامل ہوئے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون؟ میں چنیوٹ سے بات کر رہا ہوں. چنیوٹ سے بات کر رہے ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے گا. سر میں ایک مزدور آدمی ہوں. میں جب بھی رات کو سوتا ہوں نا تو میں اکثر رات کو نا گاڑیوں دیکھتا ہوں اور گاڑیوں پر چلتا ہوں رات. مجھے امیروں والے خواب آتے ہیں. اچھا میں بہت زیادہ امیر ہوں. اچھا تو ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ گاڑیوں کو دیکھتے ہیں, گاڑیوں میں چلتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو. بقول آپ کے امیروں والا خواب دیکھتا ہوں. تو یہ خواب کیا کہتے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد صاحب اور میرے شوہر بیٹھے ہیں, دونوں کا انتخاب, اور دونوں کے پاس کافی پیسے ہیں. رہنا وہ پیسے بیٹھے ہوئے گڈیاں ہیں. اچھا میں سوچتی ہوں مجھے ضرورت ہے میں ابا سے مانگوں, مگر مجھے شرم آتی ہے, میں ابا سے مانگتی نہیں. ابا سارے پیسے گن کے, کافی سارے ہوتے ہیں, اپنی جیب میں گن رہے ہوتے ہیں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے. میرا یہ خواب ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ان کی وراثت میں سے کچھ ملا ہے آپ کو؟ جی آواز نہیں آ رہی. آپ کے والد کی وراثت سے آپ کو کچھ ملا ہے؟ نہیں ابھی تو نہیں. ویسے ملنے کا ہے؟ جی ملنے کی امید ہے کچھ؟ جی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ثنا بات کر رہی ہوں محمد پور سے. محمد پور سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجئے. جی میرا خواب یہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں میں اپنے ماموں کے ساتھ بائک پر کہیں جا رہی ہوں اور راستے میں نا تھوڑے فاصلے پر کوئی چیز بلاسٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں ڈر جاتی ہوں. اور میرے ماموں دیکھ کے مجھے ہنس رہے ہوتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے یہ راستے میں مجھے ڈرانے کے لیے رکھا ہے. پھر ہم ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں, ایک بازار میں. وہاں پر جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے. تو میں اندر جا کے دیکھتی ہوں تو وہاں بہت زیادہ افراتفری ہوتی ہے. پھر میں سوچتی ہوں کہ میں اپنے گھر کو تو جا کے دیکھوں اس کو کتنا نقصان ہوا ہے. جب میں اپنا گھر آ کے دیکھتی ہوں تو کمرے وغیرہ دیکھتی ہوں تو اتنا کچھ نقصان مجھے نظر نہیں آتا. پھر میں دیکھتی ہوں میری خالہ جو ہے وہ کافی سارے جوتے اور کپڑے لے کے آتی ہیں. پھر میں وہ دیکھنے لگ جاتی ہوں, جوتے کافی سارے. تو پھر ایک وائٹ کلر کا بہت پیارا ڈریس ہوتا ہے, اس پر میں پوچھتی ہوں کہ یہ کس کے لیے ہے, تو میری بہن کہتی ہے یہ میرا ہے. پھر ایک سفید رنگ کی جوتی ہوتی ہے, وہ پوچھتی ہوں اس کے بارے میں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا خواب تو خیر بہت لمبا ہے. آپ کے جو ماموں ہیں ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ آپ لوگوں کی اچھی ہے؟ جی اچھی ہے. ٹھیک ہے بس صحیح ہے. ٹھیک ہے بھائی میری بہن, آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا آپ ناظرین اس ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا کال ڈراپ ہو گئی. چلیں اب اس کال کے ساتھ ہی ناظرین ہم جائیں گے ایک وقفے پہ, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
جی ناظرین، تیسرے سیگمنٹ کا آغاز کرنے سے پہلے بتاتا چلوں، جو بہن بھائی پروگرام میں شامل ہو چاہتے ہیں اب ہم آپ کو شامل نہیں کر سکیں گے، وجہ یہ ہے کہ وقت کم ہے، خواب زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو وعدہ ہے اللہ نے چاہے انشاءاللہ آپ کو اگلے جمعے ہفتے کو انشاءاللہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ چلتے ہیں مختلف کی طرف، پوچھتے ہیں کہ بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک بہن نے سیالکوٹ سے پوچھا کہ اکثر خواب میں نا سیلابی پانی دیکھتی ہیں، لیکن یہ عام طور پر نا گزر جاتی ہے اس میں سے۔ دوسرا خواب دیکھا کہ کوئی ماں بیٹی ہیں، وہ ان کے گھر میں آ کر مطلب چوری جیسا کچھ کرتی ہیں، تو آدھے گھر کی چوری ہوتی ہے اور آدھے گھر میں یعنی آدھے گھر کی صفائی ہو جاتی ہے اور آدھا گھر چھوڑ دیتی ہیں، تو یہ اس کے بعد سے پریشان ہیں۔ دیکھیں دونوں خوابوں کو میں ملاؤں نا تو یہ آپس میں لنک کر رہے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے سیلابی پانی مصائب و علام بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، لیکن یہ گزر جاتی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ہوتی اتنی نہیں ہیں، لیکن آپ کے بڑھاوا دینے سے یا آپ کے زیادہ سوچنے سے نا وہ آپ کو بہت بڑی معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو گزار دیتا ہے، اس پر توکل کریں اور اسباب اختیار کریں تو بندہ کوئی مصیبت پریشانی نہیں رہتی۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ یہ ہر کسی پر بہت جلد اعتبار کر بیٹھتی ہیں، پھر ان کی ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں کہ جب میں اتنا اچھا کر رہی ہوں، میں اعتبار کر رہی تو اگلا بندہ بھی مجھ پر اعتبار کرے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ میں نہیں کہتا کہ آپ اعتماد کرنا چھوڑ دیں یا اعتبار کرنا چھوڑ دیں، کیجئے، لیکن اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے، اپنی فیملی کو سنبھالتے ہوئے کیجئے، اور کسی سے کوئی ایسی بات آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بعد میں اگر اس کے ذہن میں کوئی دشمنی بھی آئے تو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ بس میں اتنا کہوں گا، باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دیں، کوئی بھی صدقہ دے دیں، کھانے پینے کی چیز ہو، پہننے اوڑھنے کی چیز ہو، کسی غریب کو کوئی بھی چیز ضرورت ہو وہ دیں، اور یہ دعا کریں کہ یا الہ العالمین اس خواب کا اگر کوئی ایسا برا اثر ہے بھی تو اس سے مجھے محفوظ و مامون فرما، تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کنیز فاطمہ نے یہ پوچھا کہ ان کی بہن نے چھت پر بھائی کے لیے گھوڑے رکھے ہیں، جب بھائی آتے ہیں تو ایک بڑا چوڑا سا گھوڑا جو کہ چت کبرا سا ہے۔ اچھا، گھوڑوں میں نا سب سے بہترین گھوڑا اگر خواب میں جسے ائمہ معبرین نے بڑا اچھا گردانا ہے وہ چت کبرا ہے۔ اچھا جی، یعنی یا تو وہ سفید اور کالا ہو یا برون یا کالا ہو، تو یہ ماشاءاللہ بڑا پیارا خواب ہے۔ اس میں آپس میں جو بہن بھائیوں کی محبت ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو جو فائدہ دیتے ہیں وہ بھی نظر آ رہا ہے، اور تیسرا یہ کہ انشاءاللہ یہ محبتیں اگر قائم و دائم رہیں، یہ اتفاق قائم و دائم رہا تو آگے کے لیے بھی یہ ماشاءاللہ بہت امن و سکون، امن و سلامتی اور خوشیوں کی طرف اشارہ ہے الحمدللہ۔ اور چونکہ گھوڑا دیکھا ہے تو اس میں شان و شوکت، عزت اور اچھا مقام اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ چنیوٹ سے بہن نے پوچھا کہ گھر میں چوہا ہے اور ان سے بات کر رہا ہے، بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ چوہا بات کر رہا ہے، اور یہ سارا اس سے پوچھتی بھی جا رہی ہیں، پورا اس کا انٹرویو بھی لیتی جا رہی ہیں۔ اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ چوہا خواب میں دیکھنا کوئی چور ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، مزے کی بات اس میں یہ نظر آ رہی ہے جو کہ اچھی بات نہیں ہے کہ یہاں پر بھی نا احتیاط نظر نہیں آ رہی۔ ہاں، جن کو یہ سمجھ رہی ہیں اپنا یا جن کو یہ اچھا سمجھتی ہیں تو وہ ان کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ یہاں پر ظاہری چور نظر نہیں آ رہا، باطنی چور نظر آ رہا ہے، جو آپس میں ایک دوسرے کے دل بگاڑا ہے، جو آپس میں نفرتوں کو پیدا کرے، وہ نظر آ رہا ہے۔ تو بہرحال احتیاط کرنا ان کا کام ہے، اللہ تعالیٰ محبتوں کو سلامت رکھے۔ ساہیوال سے بہن نے پوچھا کہ بڑی بلیک دیگ ہے، اس کا منہ بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ مطلب تھوڑا سا خوف آ رہا ہے، اور پھر یہ کہتی ہیں کہ پاس سے ہی بارات بھی گزر رہی ہے۔ اصل میں یہ نا جانے انجانے خوف میں مبتلا رہتی ہیں، اور جیسے مثال کے طور پر میں یہ کام کروں تو یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، فلاں نقصان نہ پہنچا دے۔ احتیاط کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن توہم کرنا یا وہم میں پڑ جانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور یہ ایسی دنیا ہے نا توہمات کی، اس میں اگر آپ نے ایک مرتبہ کر لیا تو آگے بڑھتے چلے جائیں گے، پھر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو لہٰذا جگہ پر روک دیجئے اور زیادہ سوچنا اور زیادہ اکیلا بیٹھنا چھوڑیں، اللہ پر توکل کریں، اسباب اختیار کریں، انشاءاللہ بہتر ہی بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد ساہیوال سے بہن نے ایک پوچھا کہ دونوں پاؤں کی انگلیوں میں
نیل پالش لگی ہوئی ہے، کوئی لڑکا دیکھ رہا ہے، یہ کوشش کرتی ہیں کہ نہ دیکھیں، اور چپل نہیں ہے ان کے پاس، جوتے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ان کی اب تک یعنی شادی نہیں ہوئی اور میرج نہیں ہوئی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرف اشارہ ہے کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رشتہ آئے گا. اور تیسرا ایک بات یہ ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ الحمدللہ شرم و حیا والی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے معاملات خرابی کی طرف جائیں. شرم و حیا کو ملوز خاطر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر سے بہتر فرمائے گا. پھر اس کے بعد کراچی سے فاطمہ بہن نے یہ پوچھا کہ یہ ان کی والدہ جو ہے رات میں واک کر رہی ہیں اور اسنیچرز آتے ہیں اور وہ کچھ لیتے تو نہیں ہیں لیکن کچھ پھینک کر چلے جاتے ہیں. پھر پورا ہاسپٹل کا انہوں نے منظر بتایا کہ والد صاحب ہیں، آتے ہیں، کوئی ان کو جواب نہیں دے رہا، وہ خاموش ہیں. پھر یہ بتاتی بھی ہیں کہ والدہ کی دیکھیں طبیعت کیسی ہے. بہرحال یہ کوئی ایسا مطلب خطرناک سا خواب نہیں ہے یا پریشان کن خواب نہیں ہے. تھوڑا سا گھریلو معاملات میں کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگز نظر آ رہی ہیں کہ گھر میں رہنے والے جو ہے نا ایک دوسرے کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں. یعنی ایک بندہ کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا بندہ کچھ کہہ رہا ہے. وہ گھر کے بڑے بھی آپس میں مطلب ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھ نہیں پا رہے. بہرحال اس طرف اشارہ ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں گے. کبھی ہمیشہ آپ صحیح نہیں ہوں گے اور ہمیشہ اگلا صحیح نہیں ہوگا، تو جس کی بات صحیح ہو تو مان لینی چاہیے. اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. اچھا اسے اس میں وہ سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، اسے پوچھنا چاہ رہی تھی کیا ہم 11 بجے رات والی واک کریں؟ وہ اسی طرف آ رہا ہوں. اچھا آ رہے ہیں. جی. دوسرا جو یہ دیکھیں اس میں چونکہ بندہ روزانہ کوئی یعنی ڈیلی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی توجہ کے ساتھ، تو خواب کچھ اور ہوتا ہے لیکن وہ کچھ تو کچھ منظر نظر آ جاتا ہے. تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، لیکن احتیاط ہے کیونکہ رات کا وقت ہے اور احتیاط کریں تو بہتر ہے. کوئی ایسا وقت چوز کر لیں کہ جو بہتر وقت ہو، یا ساتھ میں گھر کا کوئی بندہ آپ کے ساتھ ہو، میل ہو، تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو احتیاط کرنا بہرحال یہ اچھی بات ہے، اور احتیاطاً صدقہ وغیرہ بھی دیں تاکہ اللہ رب العالمین کوئی پریشانی ہو بھی تو اس سے محفوظ و مامون فرمائے. محمد جمیل قمر صاحب نے دولتانہ سے پوچھا کہ جہاں ان کی شاپ ہے اس گلی میں یہ جا رہے ہیں، قمیض انہوں نے اتاری ہوئی ہے، پھر جو ہے وہ 2 مسجدیں آتی ہیں تو یہ نماز پڑھنی ہے، اب نماز کہاں پڑھوں؟ تو یہ پورا منظر انہوں نے بیان کیا. دوسرا یہ کہ اپنی بیوی کو زوجہ کو سوئے ہوئے دیکھا اور کوئی شخص آتا ہے دروازہ بند کر دیتا ہے. میرے بھائی تھوڑا سا نا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ سوچنا کم کریں. آپ ہر وقت سوچتے ہیں، آپ حساس آدمی ہر وقت سوچتے ہیں، اس سوچ کی وجہ سے نا یہ خواب آپ کو آتے ہیں. آپ دیکھیں ایک ہی خواب میں منظر کتنے چینج ہیں. تو دوسرا یہ کہ اس میں تھوڑا سا جلد بازی کا بھی عنصر آتا ہے کہ آپ ہر کام میں تھوڑا جلد بازی کر لیتے ہیں. یعنی 2 مسجدیں ہیں، آپشن آپ کے پاس ہے، لیکن قمیض نہیں پہنی ہوئی تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو تھوڑا سا نا جلد بازی کو ختم کیجئے. اور آپ ماشاءاللہ پرہیزگار آدمی ہیں، متقی ہیں، تو سوچنا، خیالات کا ہجوم یہ آدمی کو ویسے ہی پریشان کر دیتا ہے، بیمار کر دیتا ہے. تو لہٰذا اس سے اجتناب کرنے کی کوشش فرمائیں. پھر اس کے بعد سرگودا سے بہن نے پوچھا کہ 2 عورتوں کو میں نے خنجر سے قتل کر دیا. میری بہن کیا کر رہی ہیں؟ یہ آپ غصے کی تیزیں اور غصے کو ذرا قابو میں رکھیں اور بات پہ لڑنا جو ہے یہ بند کریں. اور بعض اوقات غصہ قابو میں نہیں آتا نا تو پھر ایسا کام ہو جاتا ہے کہ پھر عمر بھر پچھتاوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ کسی صورت میں بھی ہو. بعض اوقات کسی کو بندہ ناراض کر بیٹھتا ہے، اس کا دل دکھا دیتا ہے. تو لہٰذا دیکھیں غصہ آئے گا، غصہ تو آئے گا، لیکن یہ فطری چیز ہے. لیکن آپ نے اس سے قابو میں رکھنا ہے. آپ نے اسے قابو میں رکھنا ہے. قابو میں رکھنے کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے کہ جس مقام پر غصہ ہے وہاں سے ہٹ جائیں اور درود پاک پڑھنا شروع کریں. پھر بھی ایسا ہو تو پھر وضو کریں. انشاءاللہ غصہ کافور ہو جائے گا. اور غصے کے عالم میں کوئی فیصلہ مت کیجیے گا، یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد پنڈی سے بھائی نے پوچھا کہ انہوں نے باہر جانے کے لیے استخارہ کیا اور کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، سیب کا درخت ہے، 3-4 سیب نیچے گرے ہوئے ہیں تو یہ جمع کر لیتے ہیں. پھر کچھ لال سیب ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ میں انہیں بھی لے لوں تو آنکھ کھل جاتی ہے. میرے بھائی آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں. تو باہر جانا چاہتے ہیں وہاں جائیں، یہاں رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی. تھوڑا سا یہ کہ جلد بازی نہ کیجیے، اور دوسرا یہ کہ ایک چیز مل جائے توجہ کے ساتھ اس پر لگے رہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو غیبی ترقی عطا فرمائے گا. اور پھر ان کی بیٹی نے دیکھا کہ والدہ ان کو آگ لگا رہی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی
اور ذہن میں کچھ باتیں ہوتی تو ایسے مناظر نظر آتے ہیں تو بہرحال اس کی کوئی تعبیر نظر نہیں آتی، خواب ہمت ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بالکل صحیح معاملہ ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے، محبت و اتفاق بھی ہوتا ہے، ایسا منظر پھر شیطان انٹرفیئر کرتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کا دل برا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد محمد ارسلان صاحب نے کہا کہ مسجد میں وضو کر رہے ہیں، سامنے چھوٹا سا بچہ ہے، پانی مانگتا ہے، منع کرتے ہوئے کہتے ہیں مجھے اقامت دینی ہے، پھر یہ دے دیتے ہیں۔ میرے بھائی جب آپ ماشاءاللہ اگر نیک ہیں اور نمازوں کے پابند ہیں تو تھوڑا سا یہ کہ نمازوں کی پابندی کے علاوہ بھی جو حقوق العباد کے معاملات ہیں نا تو ان کو تھوڑا سا فوکس کیجئے، آپ کی زندگی ماشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گی۔ اور اگر نمازوں کے پابند نہیں ہیں تو پھر نمازوں کی طرف آئیے، انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر اس کے بعد لاہور سے بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ میٹھا جو ہے وہ سرخ رنگ کا پانی ہے، بھائی کو دیکھا تو وہ واش روم صاف کرنے کے جو وہ جھاڑو ہوتا ہے تو اس کا سیدھا اور بیک سائڈ جو ہے وہ اس میں ڈبو دیتے ہیں، وہ پانی سب پیتے ہیں۔ میں کچھ اور نہیں کہوں گا، اتنا کہوں گا کہ رزق تو ہے لیکن کچھ ریسورسز میں آمدنی میں کچھ اشارہ ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یاد رکھیں کہ پھر یعنی یوں سمجھ لیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ دودھ کی ایک بوتل ہونا، اس میں شراب کا ایک قطرہ بھی ڈال دیں تو کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہو گیا سارا۔ تو اس لیے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھائی نے کہا گجراوالا سے کہ نہر کے اندر 2 مچھلیاں نہا رہی ہیں، پھر بھائی کو ایک کھا جاتی ہے، یہ بچ جاتے ہیں۔ میرے بھائی وہ کام کیجیے جو کرنے کے ہیں، وہ کام چھوڑ دیجیے جو چھوڑنے کے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کوئی کام ایسا مت کیجیے کہ جس میں نقصان ہو۔ اب میں اتنی بات کر رہا ہوں یعنی وہ بات شریعت کے خلاف بھی ہو یا عزت کے دائرے میں نہ آتی ہو تو اس کام سے گریز کریں ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ شنیور سے بھائی نے پوچھا کہ مزدور ہیں، جب بھی رات کو سوتے ہیں امیروں والے خواب دیکھتے ہیں، سوچتے بہت ہیں اس لیے آپ یہ خواب دیکھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ رش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوگا جو اوروں کے پاس نہیں ہوگا، تو لہٰذا آپ کوشش کیجیے، اسباب اختیار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے۔ کراچی سے بہن نے کہا کہ انہوں نے دیکھا کہ والد اور شوہر مرحوم پیسے گن رہے ہیں، یہ مانگنا چاہتی ہیں لیکن شرم آ رہی ہے، تو میری بہن انشاءاللہ آپ کی جو یہ شرم ہے نا یہ انشاءاللہ آپ کو ترقی عطا فرمائے گی، اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ یہاں نظر آ رہا ہے کہ آپ کو کچھ ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ اور آخری خواب ہے جو صنم نے محمد پور سے پوچھا، کافی لمبا خواب ہے کہ ماموں کے ساتھ بائک پر جا رہی ہیں، راستے میں کوئی چیز بلاسٹ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد حادثہ یا افراتفری، کافی جوتے۔ میری بہن پریشان رہنا چھوڑیں اور لوگوں کے متعلق یا گھر والوں کے متعلق زیادہ سوچنا چھوڑیں، زیادہ نہ سوچیں، زیادہ خیالات نہ ہوں، اور ایک حقوق العباد کے جو معاملات ہیں اس کو صحیح کریں، انشاءاللہ بہتر ہے۔ بہت شکریہ مجھ سے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے ہفتے کو اس پروگرام کے ساتھ ایک منٹ پھر حاضر ہوں گے۔ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کے ساتھ پیش کی جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔